نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے پیارے پاکستانی بھائیوں، انقلابی دوستوں، بیٹوں، بیٹیوں، مزدوروں، کسانوں، رکشہ ڈرائیوروں، ریڑھی بانوں، السلام علیکم۔ میں حسب وعدہ آج بنیادی طور پر پاکستان انقلابی پارٹی یعنی PIP کے منشور کے بارے میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ پارٹی کیوں بنائی، اس پارٹی بنانے کا مقصد کیا تھا، یہ پارٹی کن کن لوگوں پہ انحصار کرے گی، کن کن لوگوں کا مجموعہ ہوگی، کون کون سے لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اور کون کون سے لوگ جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا، جنہوں نے اس ملک میں لوٹ کھسوٹ کے نظام کو رائج کیا، جنہوں نے اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے غریبوں کے خون پسینے کی کمائی کو بے دردی سے لوٹا، ان لوگوں کو سیاست سے دور رکھنے کے لیے بنیادی طور پر اس پارٹی کے وجود کو عمل میں لایا گیا۔ اور ہم سمجھتے ہیں، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، جب تک ان لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں پاکستانی سیاست سے دور نہیں کریں گے، پاکستان کی سلامتی، بقا، خوشحالی، ترقی، بنیادی حقوق کی فراہمی، تعلیم کی فراہمی، انصاف کی فراہمی، یہ ناممکنات میں سے ایک ہوگا۔ میرے پیارے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بیٹوں، بنیادی طور پر جہاں سے میں بات شروع کرنا چاہتا ہوں وہ APC ہے، آل پارٹیز کانفرنس ہے، جس میں نواز شریف کے خطاب نے پاکستان میں وہ آگ لگائی، اس طرح کے جملے بیان کیے، اس طرح کے حقائق سے پردہ اٹھایا کہ پاکستانی سیاست میں نہ صرف ہلچلی مچی بلکہ اینٹی نواز شریف، اینٹی آل پاکستان کانفرنس تمام عناصر نے دن رات ایک کر دیا، وہ چاہے چوہان صاحب ہوں، چاہے فواد صاحب ہوں، چاہے علی اکبر صاحب ہوں، چاہے خود عمران خان صاحب ہو، تمام کے تمام ایک ہی بات کا پروپیگنڈا کرنے چلے گئے کہ یہ ڈاکوؤں کو بچانے کے لیے ہے، یہ چوروں کو بچانے کے لیے ہے۔ حالانکہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں عمران خان اور اس کی ٹیم سے بڑے ڈاکو نہ پیدا ہوئے، اور شاید انشاءاللہ آئندہ ایسے ڈاکو پیدا ہوں گے۔ کہاں ہے، میں نے پرسوں ترسوں یا 4 دن پہلے ان کا وکیلوں سے ایک خطاب سنا، سرکاری بلڈنگ میں ایک خطاب سنا، اس میں فرما رہے تھے ریاست مدینہ۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ریاست مدینہ کا نام عمران خان اپنی زبان سے کیسے لیتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مثال انہوں نے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سزا چوری کے سلسلے میں تجویز کرتے ہوئے کہا کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا، قبائل نے کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین نے فرمایا، یہ ویسے تو حق سچ ہے کہ انہوں نے فرمایا، لیکن عمران خان نے جب اپنی زبان سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بنت محمد بھی یہ جرم کرتی تو میں یہی سزا، یہ انہوں نے فرمایا۔ میں پوچھتا ہوں تم کون سی ریاست مدینہ کا دعویٰ کرتے ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری آل اولاد میں سے بھی کوئی چوری کرے گا تو وہ بھی اسی سزا کا حقدار ہوگا۔ اس کے معنی ہے قانون کی حکمرانی، اس کے معنی ہے انصاف کی فراہمی، اس کے معنی ہے حقیقی رول آف لا۔ آپ نے تو چینی چور کو باہر بھگا دیا کیونکہ اس نے آپ کے جلسوں پہ پیسہ انویسٹ کیا ہوا تھا۔ آپ نے آٹا چور کو وزیر اعلیٰ بنا دیا۔ گندم کہاں ہے اس وقت؟ پاکستان کی کیا حالت ہے؟ اگر مجھ سے، میں اس بات پہ جانا نہیں چاہتا ابھی، اس لیے کہ مجھے آج پاکستان انقلابی پارٹی کے دستور کا پہلا حصہ بیان کرنا ہے۔
یہ بھی جو میں بیان کر رہا ہوں یہ اس کے دستور کا حصہ ہے. یہ وجوہات ہیں کہ میں نے یہ پارٹی کیوں قائم کرنے کی کوشش کی. اللہ کرے کہ اس ملک کا محروم طبقہ، مفلس طبقہ، کمزور طبقہ ایک پلیٹ فارم میں مکے کے طور پہ اکٹھا ہو جائے، متحد ہو جائے. جب یہ متحد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی یہ لوٹ کھسوٹ والے سارے دم دما کر بھاگیں گے. ان کو پاکستان میں رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. ان کے سٹیکس باہر ہیں، ان کی جائیدادیں باہر ہیں. کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ ایک نہیں 30 نام گن سکتا ہوں. جس نے اس ملک میں خرابی کی آپ نے اسے مشیر بنا لیا. جو دوسری پارٹیوں سے آیا آپ نے اسے تحفے میں وزارتیں دی. آپ نے اس ملک کی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رکھی. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا ہے کہ یہ ملک رینگ رہا تھا. آپ نے رینگتے ہوئے ملک کی ٹانگیں توڑ کے رکھ دی، جام کر کے رکھ دیا. یاد رکھیے ریاست مدینہ کہنے والوں، ریاست مدینہ تھی کیا؟ اسلام کے نظام کا عملی نمونہ تھی. دین ہے کیا؟ صرف 2 باتوں کا نام ہے: انصاف کی فراہمی اور قانون کی حکمرانی. ہر چیز میں جب قانون کی حکمرانی ہوگی، میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو. نماز پڑھنے کا حکم میرے لیے بھی ہے، بڑے سے بڑے کے لیے بھی ہے. چوری کی سزا میرے لیے بھی ہے، بڑے سے بڑے کی بھی لیے ہے. جھوٹ بولیں تب بھی یہی سزا، بددیانتی کریں تب بھی سب کے لیے ایکول سزا. جب قانون کی نظر میں چھوٹا بڑا کوئی نہیں ہوگا، سٹیٹس والا اور غیر سٹیٹس والا کوئی نہیں ہوگا، تو اسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی ہے. آپ کہتے ہیں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آپ کوٹ کرتے ہیں. بے انصافی کا نظام نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں بے انصافی ہے ہی کفر میں. کفر بے انصافی کے مجموعے کا نام ہے. چاہے وہ معاشی حالات ہوں، چاہے سیاسی ہوں، چاہے سماجی ہوں، چاہے معاشرتی ہوں، کوئی بھی حصہ ہو زندگی کا، اگر اس میں بے انصافی ہوگی تو اسے کفر کہتے ہیں. انصاف، قانون کی حکمرانی ہی تو دین تقاضا کرتا ہے ہم لوگوں سے، جسے آپ سب لوگ بھول چکے ہیں. میرے دوستو پیارو، پاکستان کی کیا حالت ہو چکی ہے یہ میں نے اپنے دستور کے پہلے صفحے میں پوری طرح بیان کیا ہے. ابھی تو میں مختصراً عرض کر رہا ہوں. ناکام خارجہ پالیسی. اگر دنیا کے 100 ممالک گن لیے جائیں تو ان میں سے آپ کے پاس 3 نہیں ہیں آپ کے ہمنوا، 97 آپ کے مخالف ہیں. یہ آپ کی خارجہ پالیسی کا حال ہے. دوست آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں. امریکہ کی غلامی آپ نے کس طرح اختیار کر رکھی ہے کہ آپ کے حکمران کو امریکہ کہتا ہے ادھر ہو یا ادھر ہو، ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے مخالف ہو. ٹیلی فون پہ ہی جواب دینا ہے. آپ نے اپنی کابینہ سے، اپنے اکابرین سے مشورہ نہیں کرنا. یہ میں ڈیٹا سینا گزٹ سے نہیں کہہ رہا، یہ ریکارڈ پہ ہے. تو آپ کہتے ہیں سر جی اسی تواڈے نال ہیں. پھر ڈینیل پرل کا کیس کیا ہے جو صحافی قتل ہوا. پھر ریمنڈ ڈیوس کا کیس کیا ہے. آپ کو عافیہ صدیقی کا نہیں پتہ چلتا؟ عافیہ صدیقی یا دیگر لوگوں کے بارے میں وہ پاکستانی ہیں، دورہ میں آ رہا ہے. آپ نے امریکہ کی غلامی نے اس قدر سر جھکا رکھا ہے، خدا کی قسم اس قدر سر آپ اللہ کے حضور بھی نہیں جھکاتے. میں پھر ایک بار کہتا ہوں، ناکام خارجہ پالیسی، غلامی نے کیا اثرات مرتب کیے پاکستان میں؟ آپ خود انحصاری بھول گئے. آپ اپنی چادر کے درمیان میں رہنا بھول گئے. آپ کے جو وسائل تھے، آپ کے وسائل 100 روپیہ تھے، اخراجات آپ نے 200 کرنا شروع کر دیے. آپ کو چاہیے تھا خود ہی انحصاری استعمال کرتے. آپ نے قرضوں پہ قرضے لینے شروع کر دیے. آج ہی میں اگر آپ کو فگر بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. زرداری صاحب کے دور میں 5 ارب روپے روزانہ قرضہ،
نواز شریف کے دور میں 8 ارب روپیہ روز کا قرضہ، وہ آپ نے 2 سالوں میں 5 8 کو 16 میں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ 16 ارب کا قرضہ آپ کا روزانہ کی بنیاد بنتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ قرضے لینے بند کرو، کشکول توڑ دو، کنٹینر والی باتیں یاد رکھو، یہ وہ بنیادی باتیں ہیں۔ اس سے آگے کیا ہوا کہ آپ غلامی کی زنجیروں میں اس قدر جکڑے گئے کہ آپ کے ہاں پاکستانی معاشرہ سیاسی طور پر تنزلی کا شکار ہے، معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے، زرعی پسماندگی ہے۔ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ جس ملک کو آپ کہتے ہیں اس کی معیشت کا، اس کی حکومت کا سارا انحصار زراعت پہ ہے، کیونکہ پاکستان زرعی ملک ہے، وہاں پہ گندم ناپید ہے۔ ادھر سے گندم آپ 1200 روپے پتہ نہیں من یا کیا ہے اس کے حساب سے افغانستان بیچتے ہیں، افغانستان سے ہندوستان بیچتے ہیں، اور وہاں سے آپ ڈبل قیمت پہ درآمد کرا رہے ہیں۔ میں ابھی اس پہ زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کو آپ نے ہر انداز میں، ہر شعبہ میں بدحالی کا شکار کر دیا۔ صنعتی بربادی نہیں ہوئی، اخلاقی پستی نہیں آئی، غربت، ظلم و زیادتی میں اضافہ نہیں ہوا، بد اخلاقی اس قدر بڑھ چکی ہے کہ اب تو آپ نے معاشرے کی نچلی سطح تک بھی اسے پہنچا دیا ہے۔ طبقاتی تقسیم عروج پہ ہے، افراط زر کو آپ چھو بھی نہیں سکتے، آپ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ بے روزگاری کا اندازہ کریں، جو غربت کی لکیر ہے اس کے نیچے کے افراد میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ تنگ آ چکے ہیں۔ مہنگائی یہ محاورتاً تھی کہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ مہنگائی کا آپ نے دور اس طرح سے شدید کر دیا ہے کہ غریب آدمی کے لیے اس ملک میں زندہ رہنا ناممکن ہو گیا ہے۔ چینی کی قیمت کہاں ہے، آٹے کی قیمت کہاں ہے، ادویات کی قیمتیں کہاں پہنچی ہیں، بجلی کے بل آپ کن نرخوں پہ لے رہے ہیں، اور تو اور چھوڑیں، ڈالر کہاں پہ پہنچا دیا آپ نے 2 سال میں۔ 2 سال پہلے ڈالر کی قیمت دیکھ لیں۔ ڈالر تعین کرتا ہے آپ کی معیشت کا۔ آپ کو جب لوگوں میں مہنگائی کا جن اس طرح ڈرانے لگا کہ لوگوں کی آنکھیں بند ہونے لگیں، تب آپ نے کابینہ کا اجلاس بلایا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ اقدامات کریں گے جس سے مہنگائی قابو میں آ جائے گی۔ ذرا ٹیلی ویژن کو چھوڑ دیں دیکھنا، سب اچھا جو کہنے والے ہیں وہ بھی دیکھ لیں، سب اچھا نہیں ہے اس ملک میں۔ اس ملک کی بربادی اس قدر ہو چکی ہے کہ یہاں کا عوام یا تو خودکشیاں کرے یا بچے بیچے، اس کے پاس رہنے کو چھت تک نہیں ہے۔ اپنے بچے کو تعلیم دلوانے کے لیے بستہ خریدنے کی سکت نہیں ہے، یعنی قوت خرید عوام کی آپ نے زیرو کر دی۔ جب حکومتی سطح پہ آپ اعلان کریں گے کہ اس بار 0.5 گروتھ ہوگی 2.5 سے، تو آپ ترقی کر رہے ہیں، آپ تو تنزلی کی طرف جا رہے ہیں۔ سلیکٹڈ وزیر اعظم صاحب، یہ بات ایسے نہیں ہے، غور کر لیں میری بات پہ۔ ایک تو آپ سلیکٹڈ ہیں ماشاءاللہ، منتخب وزیر اعظم نہیں ہیں، دوسرا آپ کے ساتھ بھی وہی اشرافیہ ہے، وہی جاگیردار ہیں، وہی سرمایہ دار ہیں، وہی مافیائزم ہے، لینڈ مافیا، دوائی مافیا، اللہ جانے اس ملک میں مافیائزم کون کون سے بن گئے ہیں۔ آپ نے تو چھوٹی سطح پر بھی مافیائزم کریٹ کر دیا۔ میں صرف پوچھتا ہوں، زرعی ملک میں گندم کی شارٹیج ہو جائے، چینی کی شارٹیج ہو جائے، تو میں کم از کم اگر وزیر اعظم ہوتا تو میں وزیر اعظم سے مستعفی ہو جاتا کہ میرے قابو میں باتیں نہیں آ رہی، یہ اشرافیہ، یہ مافیا والے لوگ مجھے چلنے نہیں دے رہے۔ لیکن بھائی آپ کو کرسی عزیز تھی، کرسی آپ کو مل گئی، عوام عزیز نہیں تھے، غریب عزیز نہیں تھا، محروم عزیز نہیں تھا، محکوم آپ کو عزیز نہیں تھا،
آپ کو تو عزیز تھی اسلام آباد کی کرسی، وہ آپ کے پاس ہے۔ آپ کے جتنے بھی حواری ہیں، ابھی میں احتساب کی بات کرنے لگا ہوں آپ سے، تمام حواریوں کا اگر احتساب کیا جائے، ذرا سنیے، غور سے سنیے، پورے پاکستان میں سب سے پہلے 10 ارب سے زیادہ موویبل اموویبل جس قسم کی بھی پراپرٹی ہے، جس قسم کی بھی دولت ہے، 10 ارب سے زیادہ جن کے پاس ہے، ان کی لسٹ عوام میں شائع کریں۔ اس میں آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں نون کے لوگ ہیں، اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، اس میں MQM کے لوگ ہیں، کن کے لوگ ہیں؟ 10 ارب سے زیادہ دولت رکھنے والے افراد کی لسٹ شائع کریں۔ اس کے بعد ہر ضلع میں ایک احتسابی کمیشن بنائیں، جسے آپ نے نیب کا نام دیا ہوا ہے۔ میں ویسے کہنا نہیں چاہتا، یہی آپ کی نیب، مجھے پکڑ لے، میرے پاس کیا ہے، کیا پکڑنا ہے اس نے۔ نیب سربراہان آپ کے نیب کے ہوں، آپ کے عدالتی نظام کے ہوں، کیا کیا ویڈیو منظر عام پہ نہیں آتی؟ کیا کیا ہے آپ نے؟ کیا کوئی نیب نے نوٹس جہانگیر ترین کو بھیجا ہے؟ چینی کمیشن کی رپورٹ آپ شائع ہی کر دیں۔ آپ کے پاس سے یہ ممکن نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کی حکومت منتخب نہیں ہے، آپ سلیکٹڈ ہیں، الیکٹڈ نہیں ہیں۔ الیکٹڈ ہوتے تو آپ کو عوام کا خیال ہوتا، آپ کو غریب کا خیال ہوتا، آپ کو غریب کے بچے کی تعلیم کا خیال ہوتا، آپ کو غریبوں کی صحت کا خیال ہوتا۔ مجھے اس بات سے کوئی قصہ نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ میں تو پاکستان کو جج کرتا ہوں ایک بنیاد پہ۔ پاکستان میں غربت بڑھی، پاکستان میں غربت کے ساتھ ساتھ بے روزگاری بڑھی، پاکستان میں تعلیم کی کمی واقع ہوئی، بچوں کو تعلیم، پاکستان میں چائلڈ لیبر ہے، پاکستان میں جنسی جرائم ہو رہے ہیں، پاکستان میں سٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں، پاکستان میں زندگی کی حفاظت نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں معیاری، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سا ملک خوشحال ہے، کون سا ملک خوشحال نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی نام نہاد ترقی کرتے بھی رہے ہیں ماضی میں یا اب، اس کے ثمرات کہاں تک محدود رکھے؟ اس اشرافیہ تک جو 1948 سے لے کے آج تک وہی اشرافیہ چل رہی ہے۔ کبھی وہ ابے کے نام سے ہے، کبھی بیٹے کے نام سے ہے، کبھی بانجے کے نام سے ہے، کبھی بھتیجے کے نام سے ہے۔ یہ سچ ہے، یہ سچی باتیں ہیں۔ آپ کو کسی حلقے میں غریب نہیں نظر آتا، دیانتدار نظر نہیں آتا، شریف نظر نہیں آتا۔ آپ جب بھی ٹکٹیں دیتے ہیں الیکٹیبلز کو دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں الیکٹیبلز کو؟ اس لیے کہ آپ کی اسلام آباد والی کرسی جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط ہوتی جائے۔ میں پاکستان کے عدالتی، اور میں نے جیسا کہا ہے، میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں، جیسا میں نے عرض کیا کہ 10 ارب سے زیادہ پیسہ رکھنے والے، ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان کا تعلق حکومت سے ہو، ان کا تعلق اداروں سے ہو، وہ فوج سے تعلق رکھتے ہوں، وہ عدالت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ کوئی معاشی اداروں سے، وہ کوئی صنعتی اداروں سے تعلق رکھتے ہوں، تمام کا احتساب ایک ہی جنبش میں کرو، تب پاکستان چلے گا۔ پاکستان کے ساتھ کھیلنا بند کر دو۔ یہ ریکارڈ ہے، میں سینے سے نہیں کہہ رہا۔ میرا پورا پاکستان مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان پر محیط تھا۔ کہاں ہے آج مشرقی پاکستان؟ اس کا ایک بازو 1971 میں کاٹ دیا گیا۔ ایسا ہی ہے، نہ اس وقت کے حکمرانوں نے اس کی حفاظت کی، نہ اس وقت کے اداروں نے اس کی حفاظت کی۔ آج للہ، اللہ کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل، میں آپ سے ایک دست بستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان سے کھلواڑ بند کر دو، حقیقی جمہوریت لاؤ، حقیقی نمائندے پہنچاؤ اسمبلیوں میں، ایسا نظام جس کے لیے میں کہتا ہوں یہ فرسودہ ہو چکا۔ آج آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک ایسا نیا آئین تشکیل دینے کی
جس میں تمام ڈھانچے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ معاشی ہو، چاہے وہ صنعتی ہو، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ عدالتی ہو، چاہے وہ تعلیمی ہو، جتنے بھی ممکنات میں ڈھانچے ہیں ان تمام ڈھانچوں کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آئیے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، پاکستان کو اب ہم ترقی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کی سلامتی، اس کی بقا، اس کی تنہائی، اس کے وقار، اس کی عزت، اس کے احترام کو بین الاقوامی سطح پہ ہم استحکام دینا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں، پاکستان انقلابی پارٹی چاہتی ہے پاکستان کا دفاعی نظام کس قدر مضبوط ہو۔ میں انشاءاللہ جہاں پہ دفاعی نظام کی اگلی ویڈیوز میں بات کروں گا وہاں پہ میں بتاؤں گا، جس ملک کا دفاعی نظام کمزور ہو وہ ملک کبھی سلامتی نہیں پاتا۔ لیکن دفاعی نظام سے پہلے اس کا معاشی نظام مضبوط ہوگا تو دفاعی نظام مضبوط ہوگا۔ آپ کے پاس معاشی نظام کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ کنٹینروں کے کنٹرینر ماشاءاللہ آپ کے باہر سمگل ہو جاتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ چلا کہ مہنگائی کیوں ہوتی ہے، بھئی رسد میں کمی ہو گئی، دوسرا ذخیرہ اندوزی ہو گئی، یہ آپ نے کہا، میں نے نہیں کہا۔ تیسرا، رسد میں، ذخیرہ اندوزی میں اور سمگلنگ میں، یہ تینوں چیزیں کسی نے روکنی تھی؟ مہنگائی کروا لی، لوٹ کھسوٹ مچا لی، جن لوگوں نے تجوریاں بھرنی تھی بھر لیں۔ اب آپ کو خیال آیا ہے کہ یہ تین چیزوں کی وجہ سے مہنگائی بڑھتی ہے، ان تین چیزوں کو روکنا ہے۔ 2 سال سے آپ حکومت میں ہیں، 2 سال سے آپ نے کیا کیا ہے؟ ان تین کے بارے میں ابھی میں سوال کر رہا ہوں۔ کیا آپ نے ذخیرہ اندوزی روکی تھی؟ کیا آپ نے رسد بڑھانے کے لیے اقدامات کیے تھے؟ کیا آپ نے سمگلنگ کو روکنے کے لیے اقدامات کیے تھے؟ دنیا روکتی ہے، دنیا کے اندر نظام موجود ہے۔ اگر آپ کے اندر ویژن نہیں ہے، آپ کے اندر دماغ نہیں ہے، تو دنیا کے نظام کو اپنے سامنے رکھ لو، وہاں سے چیزیں اخذ کر لو۔ بہتر چیزیں اخذ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ آپ نے مہنگائی کا وہ طوفان کھڑا کیا ہوا ہے کہ اللہ پناہ، میں نہیں سمجھتا غریب آدمی آج زندہ کیسے ہے، چوری کر کے، رشوت لے کے، بددیانتی کر کے، ایسے زندہ ہے؟ کیسے زندہ ہے یہ سوچو۔ 2 وقت کی روٹی غریب کیسے پوری کرے اپنی؟ میں آپ سے ڈھانچوں کی بات کر رہا تھا کہ ہمیں ایک نیا آئین تشکیل دینا ہے، ایک نیا میثاق بنانا ہے، آپس میں ایک نئے معاہدے کی طرف بڑھنا ہے، جس میں آپ کا سب سے پہلے سیاسی ڈھانچہ ہم نے تبدیل کرنا ہے۔ ریاست ہوتی کیا ہے؟ ریاست ایک علاقے کا نام ہے۔ ریاست میں سب سے پہلے حکومت قائم کی جاتی ہے۔ کون قائم کرتا ہے؟ عوام، غریب، محروم، محکوم، اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے چنتی ہے حکومت کو، وہ حکومت بناتی ہے، حکومت ادارے بناتی ہے۔ ابھی تو میں حکومت پہ آنا چاہتا ہوں۔ وہ حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ایسی حکومت ہونی چاہیے جس کا پاکستان کی ریاست میں ایمان، استحکام کے لیے، ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ آپ کے ایمان کا حصہ بن جائے، کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی ترقی آپ کا مطمع نظر ہونا چاہیے، آپ کا گول ہونا چاہیے، یعنی حکومت کا۔ اس کے بعد حکومت کا دوسرا اہم ترین کام یہ ہوتا ہے دوست اور دشمن کی پہچان کریں، کہ دوست ممالک کون ہیں، دشمن ممالک کون ہیں، کن کے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں، کن کے ساتھ بڑھانے ہیں، کن کے ساتھ رسمی رکھنے ہیں۔ یہ حکومت کا دوسرا کام ہوتا ہے۔ تیسرا کام اس کا سب سے اہم یہ ہے کہ جس بنیاد پہ پاکستان قائم ہوا اسے نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ آج تک پاکستان میں نظریہ پاکستان پہ آپ متفق نہیں ہیں،
لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں آپ کو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پاکستان کا نظریہ ہے، اس پہ کام کریں، اس پہ بات کریں۔ اس نظریے کی حفاظت کرنا حکمرانوں کا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ آپ کے حکمرانوں کو کوئی کہے یہ پاکستان کے لیے سیکیورٹی رسک ہے، کوئی کہے یہ پاکستان کا غدار ہے، کیونکہ غداری کا فتویٰ تو آج کل عام چل رہا ہے نا۔ نواز شریف پہ غداری کے پرچے کر دیے آپ نے، کر دیں، میں کہتا ہوں وہ ثابت کریں۔ نواز شریف سے پہلے جن لوگوں پر غداری کے پرچے ہیں انہیں کس نے چھوڑا ہوا ہے؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ اسی نواز شریف کو بھی کس نے چھوڑا ہے؟ حکومت پنجاب نے، وفاقی حکومت نے، عدالتوں نے، ملی بھگت سے آپ نے خود انہیں لندن بھیجا۔ آج آپ کو باتیں یاد آ رہی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں بھائی، تیسری حکومت کن خطوط پہ چلانی، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں، حکومت کن خطوط پہ چلانی ہے؟ حکومت کو آئین اور قانون کی پاسداری کرنا ایسے لازم ہے جیسے ایک مسلمان قرآن کریم، حدیث رسول، سنت رسول پر عمل میں یقین رکھتا ہے۔ کیونکہ جو ملک، جو حکومت آئین اور قانون کی خلاف ورزی میں کام کرے گی وہ کبھی بھی ملک کی دوست نہیں ہو سکتی، ملک کی ترقی کی خواہاں نہیں ہو سکتی، ملک کی بقا اور سلامتی کی ضامن نہیں ہو سکتی۔ تیسری بات جو میں چوتھی پانچویں کرنے جا رہا ہوں، حکومت کا کام ہے سیاست سے بالا تر ہو کے، حکومت کسی سیاسی پارٹی کی ہو، حکومت سیاست سے بالا تر ہو کے، پارٹی مفادات سے بالا تر ہو کے، گراؤنڈ ریالٹیز کے مطابق غیر سیاسی فیصلے کرے حکومت چلانے کے لیے، ریاست کے نظام کو چلانے کے لیے۔ اور سب سے آخری بات جو انتہائی اہم ہے، حکومت کا کام ہے کہ وہ اپنی ریٹ بحال کرے۔ حکومت نے احکامات دینے ہوتے ہیں، حکومت نے احکامات لینے نہیں ہوتے۔ حکومت ایک فرد کا نام نہیں ہوتا، حکومت میں ادارے ہوتے ہیں، حکومت میں کابینہ ہوتی ہے، حکومت میں بہت سارے چیزیں ہوتی ہیں۔ تمام سے مشاورت کے بعد حکومت فیصلے کرتی ہے، اور اس حکومتی فیصلوں کو نافذ کرنے کے لیے آپ کے پاس ریٹ ہونی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں ریاست کے اندر ریاست ہے، یہ کس کی کمی ہے؟ یہ کس کی کمی ہے؟ سیاستدانوں، حکمرانوں، اپنی ریٹ کو بحال کرو۔ جب تک آپ اپنی ریٹ کو بحال نہیں کریں گے، لیکن ریٹ جو میں نے پہلے 5 اصول بیان کیے ہیں ان کے تحت ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ آئین کو توڑتے ہوئے، آئین کو رونتے ہوئے، قانون کی خلاف ورزیاں کرتے ہوئے امیر المومنین بننے کی کوشش کریں، ایسا بھی نہیں ہے۔ حکومت کے لیے جو میں نے موٹی موٹی باتیں کی ہیں، استحکام پاکستان میں، ترقی پاکستان میں، خوشحالی پاکستان میں اس کا یقین ہو، پاکستان کے دوست دشمن کی پہچان ہو، پاکستان کے نظریے کی حفاظت کی جائے، آئین اور قانون کی پاسداری کی جائے، اداروں کو سیاست سے دور رکھا جائے اور اپنی ریٹ بحال کی جائے۔ یہ جو میں نے پیرامیٹر دیے ہیں ان کے اندر آپ نے اپنی ریٹ قائم کرنی ہے۔ اگر ان سے باہر جائیں گے تو آپ کی ریٹ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ تو میں نے میرے پیارے دوستوں، میرے مزدوروں، رکشہ ڈرائیوروں، ریڑھی بانوں، طالب علموں، میرے بیٹے اور بیٹیوں، میں پاکستان کا المیہ آپ کو بتاؤں، میں یہ کام بھی کر رہا ہوں، سیاسی کام بھی کر رہا ہوں۔ میں نے آج کل ایک میرج بیورو کے نام سے، اللہ کے نام سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین کی پیروکاری میں ایک ادارہ قائم کیا ہے، جہاں پہ کوئی آدمی بغیر فیس کے میں ان کے رشتوں کے میچنگ رشتوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا۔ افسوس کا مقام ہے، پاکستانی معاشرے کی بدقسمتی ہے، یہ میں آپ کو اعلان کر رہا ہوں۔ میرے پاس اس وقت 98%
फीमेल्स के रिश्ते हैं, मर्दों के रिश्ते नहीं हैं, 2% भी नहीं है। मेरे पास ये रिकॉर्ड है, ये मेरे लिए, मैंने गैर ज़रूरी बात तो नहीं थी, ये मैंने अपनी बात को बढ़ाने के लिए कि पाकिस्तान की हालत क्या है इसे बयान कर रहा हूँ। उन मेरी बेटियों, मेरी बहनों के रिश्तों के बारे में, उनकी माँ बाप की परेशानी आप लोग नहीं महसूस कर सकते। यहाँ अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में एक ऐसा दिल दिया है, छोटा सा, कमज़ोर सा, नातवान सा, बुज़दिल सा, कि वो महसूस कर रहा है मेरे पास इख्तियारात नहीं हैं, आपके पास इख्तियारात हैं। मैं सियासी ढांचे के बारे में सबसे पहले आपसे, हुकूमत के बाद सियासी ढांचा क्या होता है कि मुल्क को सियासी खतूत पे मुंतखब करने वाले, चलाने वाले लोग कैसे होंगे, ये सियासी ढांचा होगा मेरा। इसमें मैं इस वक्त सरदस्त सिर्फ आपसे इतनी बात कहना चाहता हूँ कि सियासी ढांचे पे मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कौन लोग PIP के रुकन हो सकते हैं, कौन लोग आइन के अंदर हम जो सियासी ढांचा तरतीब देंगे, जो पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी नया मिसाक देगी, उसमें कौन लोग हुकूमत तक पहुंच सकेंगे। इन तमाम लोगों को, जो जागीरदार हैं, जो सरमायादार हैं, जो लूट खसूट वाले हैं, जो जराइम पेश हैं, जो अशराफिया है, उसे इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान इनकलाबी पार्टी सियासी ढांचे से दूर रखेगी, बाहर रखेगी। सियासी ढांचे में सिर्फ वही लोग आएंगे जो गरीब होंगे, जो महरूम होंगे, जो महकूम होंगे, जो मुफलस होंगे, जो नादार होंगे, लेकिन टैलेंटेड होंगे, अहलियत वाले होंगे, सलाहियत वाले होंगे। इंशाअल्लाह इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो पे आपसे गुफ्तगू करूँगा। आपका, मेरा, हम सब का, पाकिस्तान की बका का अल्लाह हामी व नासर हो।